علماء نے تعلیم دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 2 راتیں گزر چکی، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، 3 طاق راتیں ابھی باقی ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں دن کے اوقات میں روزی جیسی عظیم نعمت سے استفادہ کیا اور اس کی راتوں میں کچھ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزار کر نماز تراویح ادا کی، اور اس پورے مہینے میں سحری، افطاری، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، نوافل کی ادائیگی، تسبیحات اور ذکر و اذکار سے اپنے دامن میں بہت سی برکتیں سمیٹیں۔ انہی میں سے اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی تعلیم دی، اور صدقہ فطر جو ہے یہ واجب کیا گیا صاحب نصاب پر، اور یہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا تاکہ امت کے وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں اور لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں تو وہ اپنی تنگ دستی اور مالی حالت کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہ ہو سکیں۔ ان کی مالی امداد کے لیے اور ان دینی بھائیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ واجب کیا گیا۔ دوسری وجہ صدقہ فطر کے واجب کیے جانے کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی یا کوئی ایسا عمل جو روزے کے تقدس کے منافی تھا، ایسا کوئی عمل ہو گیا یا ایسی کوئی بات زبان سے نکل گئی جو روزے کی حالت میں ٹھیک نہ تھا، تو صدقہ فطر دینے سے ایسی غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں جو روزے کے منافی سرزد ہوتی ہیں، صدقہ فطر دینے سے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا جو فائدہ بیان فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ جب آخری عبادت رمضان شریف کی جو مالی عبادت ہے صدقہ فطر، جب وہ ادا کیا جاتا ہے تو روزے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 2 راتیں تو گزر گئیں اور 3 راتیں باقی ہیں۔ قرآن مجید میں بڑا اہتمام کے ساتھ ایک پوری سورہ نازل کی گئی، سورہ قدر، جس میں شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کیا گیا۔ اور پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں اتنی برکتیں ہیں کہ 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ 2 باتیں سورہ قدر میں یہ بیان کی گئیں کہ قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والی رات میں قدر و منزلت والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی۔ اور اس رات کی تیسری اہمیت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور جبریل امین آتے ہیں
اور ان کی معیت میں ملائکہ اترتے ہیں، سلامتیاں لے کر آتے ہیں، اور اس رات میں جو بندہ اللہ کی عبادت و ذکر میں مصروف ہوتا ہے اس کے لیے ملائکہ دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور یہ پوری رات جو ہے سلامتیوں کے نزول کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات جو ہے یہ سلامتی ہی سلامتی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نوافل پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی خاص رات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہ بھی رات کے پچھلے پہر، لیکن جیسے ہی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، شب قدر آئے، یہ مبارک راتیں جب آتی ہیں تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی رب ذوالجلال اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ رات بھر پھر آسمان سے ندائیں آتی ہیں کہ کوئی فلاں حاجت والا ہے تو دست سوال دراز کرے تاکہ آج اس کی جھولی میں خیرات ڈال دی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میری زندگی میں شب قدر لیلۃ القدر آئے اور میں اس رات کو پاؤں، مجھے یہ رات مل جائے، تو اس رات میں کیا پڑھا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے رب ذوالجلال مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ خاص دعا ہے جو براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعلیم فرمائی۔ تو یہ حضور کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا جس کا تعلق شب قدر کے ساتھ ہے، یہ جب بھی شب قدر کے لیے ذکر و عبادت میں آپ مصروف و مشغول ہوں تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے شب قدر کے لیے براہ راست ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعلیم فرمائی تھی۔ تو یہ دو عبادتیں آخری عشرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تیسری عبادت جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اسی لیے پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ آخری عشرے کو پہلے 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں 3 اللہ کریم نے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں، ایک اعتکاف، ایک شب قدر اور ایک صدقہ فطر۔ لہٰذا ان میں پہلے 10 دنوں میں جو رغبت، ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی ہمیں نصیب ہوئی، اس میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ اس کام کے لیے دنیا کی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر اس رات کی اور ان آخری دنوں کی عشرے کی برکتیں لینے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش و محنت کرنی چاہیے۔ یہ تو دعا ہے جو شب قدر سے متعلق ہے، لیکن آخری عشرے کی بھی ایک خاص دعا ہے، وہ اس لیے کہ چونکہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری عشرہ جو ہے یہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہٰذا اس میں وہ دعا اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار، اس دعا کی بھی کثرت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی 2-3 آیات میں اس نیت و ارادے سے عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کی چند قسمیں ہیں۔ کچھ عبادت جو ہے وہ مالی عبادت کہلاتی ہے، عبادت کی ایک قسم ہے بدنی عبادت، ایک عبادت قولی اور فعلی عبادت کہلاتی ہے، ایک عبادت مرکب کہلاتی ہے۔ مالی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں مال خرچ ہو، پیسہ خرچ ہو، اسے کہتے ہیں مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ اور ایک ہے بدنی عبادت، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ حج کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ لیکن حج جو ہے وہ دوسری عبادتوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہاں پیسے ہوں تو آدمی حج کر سکتا ہے، اسی لیے جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں کیا گیا۔ جس کے پاس طاقت ہی نہیں، مالی پوزیشن ہی نہیں، تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ حج تو فرض ہے صرف ان پہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں۔ لہذا حج جو ہے یہ مرکب عبادت ہے۔ مرکب عبادت کا معنی ہے جس میں پیسہ بھی خرچ ہو، مال بھی خرچ ہو، اور بدن جو ہے یہ بھی اس میں مشقت اٹھائے۔ حج مرکب عبادت ہے۔ نماز، روزہ جو ہے یہ فقط بدنی عبادت ہیں، کچھ عبادتیں مالی ہیں۔ میں نے ایک درس میں یہ حدیث شریف سنائی تھی کہ روزے کی جتنی برکتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم برکت جس کا تعلق آج کی اس موضوع کے ساتھ ہے، مال کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو یہ بھی یعنی زکوٰۃ کا مطلب ہے ایسا عمل جس سے بندے کی روزی پاک ہو، جس کے بندے کا پیسہ، اس کی دولت، اس کا مال پاک ہو، اس عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے بندے کا جسم پاک ہوتا ہے، طہارت ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ چھپے ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب وضو کے اندر آپ کلی کرتے ہیں، زبان سے جتنے صغائر ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے بندے کو بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو وضو ہے، ایک غسل ہے۔ غسل اللہ کریم نے اتنی بڑی نعمت رکھی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت قرار دیا گیا، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا غسل جو ہے اسے بھی سنت کے درجے میں رکھا گیا، یعنی طہارت، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کی طہارت جسمانی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مالی عبادت کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت زور دیا گیا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ سورہ بقرہ میں جہاں متقین کی صفات کا بیان آیا وہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خاص نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو فوراً اپنے ذہن پر اور اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر اس بات کو غالب کرنا چاہیے کہ جیب سے پیسہ نکل کے جا رہا ہے
لیکن یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ تو اسی رب کریم کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کی جہاں تعلیم اور ترغیب دی گئی، وہاں فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو اسے روزی دی ہے، وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، یہ نقطہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد صلاحیتیں بھی ہیں۔ صلاحیتیں، کسی آدمی کو کوئی فن ملا ہے، کسی آدمی کو کوئی علم ملا ہے، کوئی صلاحیت ملی ہے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت پر خرچ کرنا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب اور حکیم ہیں، وہ اپنے شعبہ طب میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب وہ جو صلاحیتیں اللہ کریم نے انہیں دی ہیں، جو علم دیا ہے، اور اسی طرح حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یا کوئی اس کے ہاتھ میں فن ہے، وہ کسی کو فن سکھاتا ہے، کسی کے پاس علم ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتیں، اس کا دیا ہوا علم، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس کی دی ہوئی توانائیاں اس کے راستے پر خرچ کرنا، اس کے راستے پہ خرچ کرنا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں، وہ فوت بھی ہو جائیں، ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ اذا مات الانسان انقطع الاعمال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا بثلاثۃ، مگر 3 آدمی ایسے ہیں وہ فوت بھی ہو جائیں تو ان کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، وہ جاری رہتا ہے۔ ایک فرمایا علم ینتفع بہ، کسی کے پاس علم ہے، اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جب تک وہ لوگ اس کے علم سے فائدہ نفع اٹھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا صدقۃ جاریۃ، جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ کیا، تو صدقہ جاریہ سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو مرنے کے بعد قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے او ولد صالح یدعو لہ، خود تو آدمی فوت ہو گیا لیکن اپنے پیچھے بیٹی نیک چھوڑ گیا، بیٹا نیک چھوڑ گیا، یدعو لہ، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد نیک اولاد ہاتھ اٹھا کر جب دعائیں مانگتی ہے تو جب تک وہ دعائیں کرتے رہیں گے جانے والے کو قبر میں ان دعاؤں کا نفع پہنچتا رہے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، لہذا اللہ کریم کی دی ہوئی ہر صلاحیت، ہر توانائی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہی مفہوم ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے۔ تو جب آدمی محنت اور مشقت سے مال کماتا ہے تو اس مال کو خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے جوڑا ہے، کمایا ہے، لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا مال تم خرچ کرو گے، پورے معاشرے میں لوگوں کی دینی ضروریات بھی پوری ہوں گی، لوگوں کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ تو اس میں فلسفہ یہ ہے، لاجک اور منطق یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہے اصل میں زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا فلسفہ، کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، وہ زکوٰۃ کے ذریعے، وہ صدقہ فطر کے ذریعے، وہ خیرات کے ذریعے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، من کان فی حاجتہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو زکوٰۃ، صدقات و خیرات، صدقہ فطر، یہ سارے معاملات انفاق فی سبیل اللہ میں ہیں، جس کی جو
منطق ہے، فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کریم نے مثال دی ہے۔ اب دیکھیں، اسی لیے یہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فقیر، مسکین، محتاج، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مجبور لوگ، غربا، مساکین، ان پہ خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاد میں خرچ کیا جائے، رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت، مساجد کے نظام کو چلانے کے لیے اور دینی مدارس کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ مساجد جو ہیں، مسجدیں، یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، ان کے نظام کو چلانا، ان کی صفائی ستھرائی اور بہتری کے لیے جو بھی انتظام میں مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو اللہ کریم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرا گھر تو تم نے تعمیر کر دیا ہے، لیکن ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرا گھر بنایا ہے تو اسے صاف ستھرا بھی رکھنا۔ ان طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف ستھرا، اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس بیت اللہ شریف کی صفائی کا بھی خیال رکھنا۔ لہٰذا مساجد کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مساجد کی خدمت کرنا۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ سب سے پہلا دینی مدرسہ جو قائم کیا نبی کریم علیہ السلام نے، اس کا نام کیا تھا؟ اصحاب صفہ۔ وہ چبوترا جو ہے، آج بھی مسجد نبوی شریف میں 2 چبوترے موجود ہیں، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ ان طلبہ کی تعداد کتنی تھی؟ 70 حضور کے وہ جانثار صحابہ تھے جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی وہ محنت مزدوری کرتے تھے، نہ کاروبار کر، ان کا کام صرف یہ تھا کہ ہمہ وقت حضور کی خدمت میں رہنا اور دین کی تعلیم حاصل کرتے رہنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا اضیاف اہل الاسلام، یہ دین کے جو طالب علم ہیں، یہ مسلمانوں کے مہمان ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے لباس کا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں گوشت پیش کرتے تھے، تو حضور وہ گوشت جو ان طلبہ پہ خرچ کرتے تھے، جو 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ ہمہ وقت دین سیکھنے کے لیے موجود رہتے تھے۔ کوئی کھجوریں دے جاتا تھا، کچھ بکریوں کا دودھ دے جاتے تھے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جمع ہوتا تھا اور حضور اس اصحاب صفہ پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے پھر دینی مدارس قائم کیے گئے تاکہ ان میں حافظ تیار ہوں، عالم تیار ہوں، اور ایسے لوگ تیار ہوں جو مساجد میں لوگوں کی دینی ضروریات کو پورا کریں۔ اب جو امام صاحب کو وظیفہ دیا جاتا ہے یا مؤذن کو وظیفہ دیا جاتا ہے، اس میں اسی آیت کی تفسیر میں جو بھی میں عرض کروں گا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہماری دین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ امام صاحب جو ہوتے ہیں ہماری دین کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں مسائل بتاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو یہ ہماری دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی دنیا کی ضرورتیں پوری کریں تاکہ یکسوئی کے ساتھ یہ مسجد کی، مدرسے کی، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ تو ان پر جتنا بھی دینی مدارس پہ آپ خرچ کریں گے، مساجد پہ خرچ کریں گے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو۔ تو یہ دانہ تو زمین میں ایک بویا جاتا ہے،
اس پہ جو سٹہ نکلتا ہے تو اس سٹے میں 7 بالیں ہوں اور ہر میں 100 دانہ ہو۔ ایک بیج بویا تھا تو 700 دانے کسان اٹھا کے گھر لاتا ہے ایک دانے کے بدلے۔ یہاں مثال دی گئی کہ 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا عطا فرمائے گا، 700 گنا۔ صرف یہ پابندی نہیں، اللہ پابند نہیں ہے معاذ اللہ کہ صرف 700 کا ہی اجر دے گا۔ اسی آیت کریمہ کے آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دے گا، 700 میں سے زیادہ بڑھا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت و مرضی پر منحصر ہے، تو جس کے لیے چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ حدیث شریف جو ہے یہ ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3701، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو مال دے دے اور مجھ سے جنت لے لے؟ من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، غزوہ تبوک پہ لشکر جا رہا ہے، جو اس کی کفالت کرے گا، تعاون کرے گا، حضور نے فرمایا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے، 1000 دینار، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی جھولی مبارک میں ان 1000 دینار کو حضور حرکت دیتے تھے، رولتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا ما عمل بعد اليوم ما در عثمان، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی اللہ نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3701 ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اللہ میرے عثمان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ تھا کہ یہ جو غزوہ تبوک تنگی کا لشکر، اس کی مدد کی ہے، معاونت کی ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا ہے، اس عمل پر اللہ تعالیٰ عثمان غنی سے راضی ہو گیا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی اللہ نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔ یہ جو ہمارے پاس سوالی آتے ہیں مانگنے والے، یہ آخری حدیث شریف ہے، اس پہ میں ختم کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف سیاستہ میں، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف، حدیث شریف کا نمبر ہے 6690، اور چیپٹر ہے کتاب البر، نیکی کے بیان میں باب ہے۔ یہ جو ہمارے پاس مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان سے خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا، مسکراہٹ سے بات کرنا، خوش دلی سے ان سے بات کرنا، اور سائل مانگنے والے کے منہ سے کوئی نازیبا کلمہ نکل بھی جائے تو درگزر کرنا۔ مانگنے والا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے دل آزاری ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک تو سوالی سے چہرے پہ بل ڈال کے بات نہیں کرنی، تنگ ہو کے بات نہیں کرنی، جتنی توفیق ہے اتنا ضرور دیں، لیکن خندہ پیشانی سے، اور اگر وہ آپ کو برا بلا کہے یا کوئی ایسا لفظ بولے جس سے آپ کی دل آزاری ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سائل سے درگزر کرنا، درگزر کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ اس صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جتلایا جائے۔ کسی کو مدد کر کے احسان جتلانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ سائل سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، کو دل آزار بات کرے تو اس سے درگزر کرو۔ لہذا سائل کی ایک تو احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور دوسرا اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائل جب بھی آتا تو حضور خوشی سے استقبال کرتے تھے، اور حضور نے تعلیم بھی دی کہ جب کوئی سوالی آ جائے تو خوشی سے جو بھی ممکن ہو اس سے دے دو، اگر وہ اصرار کرے تو اس سے صاف کہہ دو کہ بھئی جتنی میرے پاس گنجائش تھی میں نے وہ آپ کو دے دی ہے، بس آپ یہ قبول کر لیں، جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، آپ اسے بس قبول کر لیں۔ تو ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس پہ احسان نہ جتلانا،
یا پھر حدیث شریف مسلم شریف کی جو میں سنا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ گنجائش کے مطابق جتنی گنجائش ہے اتنی اس کی مدد کر دیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ سائل آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے، اصرار کرتا ہے یہ میں نے اور لینے تو حدیث شریف میں اسے صاف کہہ دیں کہ میرے پاس جتنی گنجائش تھی اتنی میں نے تمہاری مدد کر دی ہے، بس تم اسے قبول کر لو اور کسی اور کو دیکھ لو جا کے اگر تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو سائل کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس کی دل آزار بات پر درگزر کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، پاکیزہ اور اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے۔ اور اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت خندہ پیشانی سے ملنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ آپ سے کوئی مسلمان بھائی سر راہ ملاقات ہو جائے، نماز کے بعد، جمعے کے بعد، راستے میں آتے جاتے کوئی دینی بھائی مل جائے تو مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل بھی نیکی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم، دین کا شعور اور اچھی اچھی باتیں ان دروس کے اندر ہم جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ عمل کے بغیر بات نہیں ہے، اپنی عملی زندگی کو ہمیں بہرحال سنوارنا چاہیے، بہتر بنانا چاہیے۔ اور رمضان شریف تیزی سے گزر رہا ہے، ایک نفلی نیکی کا اجر فرض کے برابر اور ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر۔ جمعۃ المبارک کا آج پیارا دن ہے اور ایک جمعہ ادا کریں گے 70 جمعوں کا ثواب ملے گا، 70 جمعوں کا۔ اور پھر جمعے کو عید کا دن قرار دیا نبی کریم۔ یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسے عید سمجھ کر پڑھنے والے بہت کم ہیں، بہت کم، جو جمعے کو عید کا دن سمجھ کے پڑھتے ہوں۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول بنانا چاہیے، بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جمعے کے لیے جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں تو اللہ کریم کے دیے ہوئے رزق میں سے مسجد کا حصہ بھی لے کر آیا کریں۔ اور جو دینی مدرسے قائم ہیں، یہاں آپ کی مسجد میں 2 دینی مدرسے ہیں، ایک بچیوں کا ایک بچوں کا، جامعہ اسلامیہ رضویہ۔ تو آج الحمدللہ جمعے میں آپ کے تعاون سے جو آپ اس مدرسے کی معاونت کرتے ہیں اس کی برکت ہے کہ 4 بچے یہاں حافظ ہوئے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے اپنی تعلیم حضرت قاری حافظ محمد اسلم صاحب فیضی جو ہمارے امام صاحب بھی ہیں، مدرسے میں شعبہ حفظ کے استاذ بھی ہیں، انہی کے پاس ان بچوں نے 4 بچوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا ہے۔ آج جمعے کے اجتماع میں ان کی دستار بندی بھی ہوگی اور ان کو سندیں بھی دی جائیں گی۔ تو ہمارا فرض ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے جو بیٹیاں یہاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، عالمہ فاضلہ کورس کر رہی ہیں بچیاں، اور بچے عالم دین بن رہے ہیں، 2 عالم باقاعدہ یہاں استاذ رکھے ہوئے ہیں جو بچوں کو علم دین پڑھاتے ہیں، درس نظامی کا شعبہ ہے، بچیوں کا کلاسیں چل رہی ہیں، اور درس نظامی کی تنظیم المدارس کے نصاب کے مطابق حفظ کا مدرسہ چل رہا ہے۔ تو ان کا کھانا بھی یہیں پکتا ہے اور ان کی تعلیم کا بھی سارا نظام آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو میں آپ سے خاص آج اپیل کروں گا، آپ اگر خود مدد کر سکتے ہیں، اللہ کریم نے توفیق دی ہے، تو ان دونوں مدرسوں کی اور مسجد کی آج بھرپور خدمت کیجیے۔ اور اگر کوئی آپ کا جاننے والا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے اس پہ، مالی اعتبار سے مضبوط ہے، تو اس کو توجہ دلانا کہ آپ اپنی زکوٰۃ جب نکالیں تو اس مدرسے کی خدمت کریں۔ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، 4 بچے آج حافظ ہو کے نکل رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینا۔ میں امید کروں گا کہ آج جمعے میں آپ حسب توفیق، کیونکہ اگر 29 پہ چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ آخری جمعہ ہوگا، پھر آج آخری جمعہ ہوگا، اگلا جمعہ پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اگر 30 روزے ہوئے تو پھر اگلا جمعہ آخری جمعہ ہوگا رمضان شریف کا، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ 29 پہ چاند نظر آتا ہے، 30 پہ۔ بہرحال آج جمعے میں آپ بھرپور خدمت مسجد کی، مدرسے کی ذہناً تیار ہو کے آئیں، تعاون کریں، اللہ آپ کو برکت دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بچیاں حافظ ہوتی ہیں ان کی چادر پوشی ربیع الاول میں ہوتی ہے، یہ میں وضاحت کر دوں۔ ان کی کافی بچیاں الحمدللہ یہاں سے عالمہ فاضلہ حافظہ بن کے نکلی ہیں۔ جتنی بچیاں حافظ بن کے نکلتی ہیں حافظہ، اور جو ترجمہ تفسیر پڑھتی ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے بعد، پھر ان کی باقاعدہ چادر پوشی ہوتی ہے، انہیں سندیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور ان کا کراچی میں بورڈ ہے ہمارا تنظیم المدارس کا، ہمارے یہ بچے حفظ جنہوں نے کیا ہے یہ بھی اس بورڈ میں امتحان دیتے ہیں۔ ایک سند ان کو یہ آپ کے مدرسے کی کمیٹی دیتی ہے مسجد کی، ایک سند ان کی کراچی سے آتی ہے۔ جتنے بچے یہاں حافظ ہوتے ہیں نا عالم بنیں گے انشاءاللہ، ان کی جو سندیں آئیں گی، ایک سند آپ مدرسے کی طرف سے دیں گے، ایک سند وہ تنظیم المدارس جو پورے پاکستان کے مدارس کا بورڈ ہے، حفظ کی سندیں وہاں سے بن کے آتی ہیں اور ان بچوں کو وہ سندیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، اور موقع بموقع صدقہ فطر بھی جب آپ دیں تو اس مدرسے میں جمع کرائیں، تاکہ یہ دین کا کام جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید وسعت و برکت عطا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے رب کریم اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر، مالی عبادت کے موضوع پر جو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ بیان کی گئیں، ان کو سن کر سمجھ کر ان سب پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزے داروں کے روزے قبول فرما، تراویح نمازیں، ذکر اذکار، تلاوت، درود پاک، اعتکاف، ساری عبادتیں، تمام اذکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔